السلام علیکم دوستوں نوشیروان دعا کی وجہ سے بہت ہی اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ اوپر سے جعفر آتا ہے اور سائیں سے کہتا ہے سائیں آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے پتہ نہیں یار مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دعا جس طرح ہمیں صفائیاں دے رہی ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم غلط نوٹس کر رہے ہیں۔ دوستو جب یہ بات جعفر سنتا ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ غزنوی جعفر کو دیکھ کر کہتا ہے جعفر یہ بات سن کر تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ جعفر بات کو ٹال مٹول کر دیتا ہے۔ غزنوی پھر غصے سے کہتا ہے جعفر تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ جعفر کہتا ہے وہ سائیں چند روز پہلے میں نے کشمالہ بی بی کو سرفراز سے ملتے دیکھا تھا۔ سرفراز کشمالہ بی بی سے اپنے کام کے پیسے مانگ رہا تھا۔ آگے سے کشمالہ بی بی سرفراز کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتی۔ سرفراز کشمالہ بی بی کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر اس نے اس کو پیسے نہ دیے تو وہ آپ کو سب سچ بتا دے گا۔ سائیں کشمالہ بی بی سرفراز کو وہ کڑے اتار کر دے دیتی ہے اور سرفراز وہ کڑے لے کر جیولرز کی شاپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر انہیں بیچ دیتا ہے۔ اور میں نے یہ سارا منظر بڑی چالاکی سے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ سرفراز کے جانے کے بعد میں وہ کڑے خرید لیتا ہوں اور گھر لے آتا ہوں۔ دوستو غزنوی غصے سے اٹھتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جعفر ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے کہ سائیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے یہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں کہ میں دعا بی بی کی حمایت کر رہا ہوں، اس سے پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ پھر غزنوی کہتا ہے کہ اس غلطی کا حساب میں تم سے بعد میں لوں گا، پہلے مجھے وہ ویڈیو دکھاؤ۔ جعفر نوشیروان کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہے اور کنگن بھی اسے دے دیتا ہے۔ نوشیروان جب کڑے دیکھتا ہے تو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر یہ تو کڑے اماں سائیں نے اس کشمالہ کو دیے تھے، اس کا مطلب دعا سچ کہہ رہی تھی کہ میرے کھانے میں زہر کشمالہ نے ملایا تھا، وہ تو بیچاری بے قصور تھی۔ دوستو ادھر دعا بڑی چالاکی سے سرفراز سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے تو اچھا یہ سب تم کشمالہ کے کہنے پہ کر رہے تھے، تم نے تو اس کا کام کر دیا لیکن بدلے میں اس نے تمہیں کیا دیا؟ سرفراز دعا کے سامنے کشمالہ کی آڈیو چلاتا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کام کے وہ آنے والے دنوں میں پیسے دینے والی ہے۔ دوستو دعا یہ آڈیو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے اور سرفراز سے کہتی ہے کہ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ دوستو ادھر سے نوشیروان دعا سے ملنے آ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے دعا نوشیروان سے ملنے جا رہی ہوتی ہے، لیکن دعا پہلے غزنوی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور غزنوی سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ آپ کے کھانے میں زہر میں نے نہیں بلکہ کشمالہ نے ملایا تھا۔ یہ رہا اس کا ٹھوس ثبوت جس میں سرفراز کو وہ اس کے کام کے پیسے دے رہی ہے۔ دوستو نوشیروان دعا کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور بڑی ندامت سے کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آگے سے دعا کہتی ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سچ کیا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں سچ جان کر بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ دعا غزنوی کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ایسا نہ کہیں، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ آپ مجھ سے کبھی معافی مانگے، میں تو ہر وقت آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہوں کہ آپ سدا سلامت رہیں، میں آپ سے پہلے بھی محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں اور آگے بھی محبت کرتی رہوں گی۔ دوستو پھر غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر اس وقت کشمالہ کہاں ہے؟ جعفر کہتا ہے کہ سائیں پتہ چلا ہے کہ کشمالہ بی بی سرفراز سے ملنے گئی ہے۔ دوستو ادھر سرفراز کشمالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس بار تم نے مجھے بھاری رقم نہ دی تو میں نوشیروان کو سب سچ بتا دوں گا۔ دوستو اوپر سے غزنوی آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اتنی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سچ جان گیا ہوں، بس اب تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ دوستو جب کشمالہ نوشیروان کو دیکھتی ہے تو وہ بڑی معصوم بن جاتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ نوشیروان میں تو بس ویسے ہی یہاں آئی تھی۔ دوستو غزنوی آگے سے کشمالہ کو ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بدبخت عورت، میں تمہاری سبھی سچائی جان چکا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتی ہو۔ دوستو کشمالہ رونے دھونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، دعا نے آپ کو میرے خلاف ورگلایا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ سچ سامنے آنے کے باوجود بھی تم یہ سب کہہ رہی ہو۔ دوستو غزنوی کشمالہ کو طلاق دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئندہ تم اس شہر میں نظر آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو نوشیروان سرفراز کا منہ دبوچ لیتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر اس کی اچھے سے خاطرداری کرو۔ دوستو جعفر اور اس کے گارڈز ان کی اچھے سے خاطرداری کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ جعفر کہتا ہے سائیں اب اس کا کیا کرنا ہے؟ دوستو غزنوی پولیس بلا لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ شخص مجھے کبھی بھی جیل کی سلاخوں سے باہر نظر نہ آئے۔ دوستو اس کے بعد دعا اور غزنوی دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں اور ہیپیلی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے بائے آل۔